نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا۔ السلام علیکم۔ ہم سب اپنی روزمرہ زندگی میں گفتگو کے دوران کئی ایسے جملے بول جاتے ہیں جنہیں ہم بالکل ویلیو نہیں دیتے کہ یہ ہمارے ایمان کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری ایک استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل کرے اور انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وہ ہمیں فرماتی ہوتی تھیں کہ اگر آپ روزانہ بہت ساری نیکیاں نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کوشش ضرور کریں کہ جو تھوڑی بہت نیکیاں آپ نے کی ہیں ان کو سیو کر لیا کریں، اور اگر آپ نیکی تو کرتے ہیں پھیلاتے نہیں ہیں تو اس سے سخت یہ بات ہے کہ آپ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بنیں۔ تو ایسی ایک حدیث پاک کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ جس میں اسی طرح ایک عام بولے جانے والے جملے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بہت سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ ہمیں ان سب کو سمجھنے کی جستجو میں رہنا چاہیے۔ جب ہم اس چیز کو سمجھنے کی جستجو کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری مدد بھی فرمائیں گے اور ہمیں نیکی کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش یمامی سے کہا کہ اے یمامی، کسی شخص سے ہرگز یہ نہ کہنا کہ خدا تجھے نہ بخشے گا یا تجھے جنت میں داخل نہ کرے گا۔ یمامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت یہ بات تو ہم لوگ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے بھی غصے میں کہہ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خبردار خبردار، ہرگز نہ کہنا، سنو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک تو عبادت میں بہت چست چالاک اور دوسرا اپنی جان پر زیادتی کرنے والا، اور دونوں میں دوستانہ اور بھائی چارہ تھا۔ عابد بسا اوقات اس دوسرے کو کسی نہ کسی گناہ میں دیکھتا رہتا اور کہتا رہتا تھا، اے شخص باز رہ۔ وہ دوسرا شخص جواب دیتا، تو مجھے میرے رب پہ چھوڑ دے، کیا تو مجھ پر نگہبان بنا کر بھیجا گیا ہے؟ ایک مرتبہ عابد نے دیکھا کہ وہ پھر کسی گناہ کے کام کو کر رہا ہے جو گناہ اسے بہت بڑا معلوم ہوا، تو کہا، افسوس تجھ پر، باز آ۔ اس نے وہی جواب دیا۔ تو عابد نے کہا، خدا کی قسم، خدا تجھے ہرگز نہ بخشے یا جنت نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا جس نے ان کی روحیں قبض کر لیں۔ جب یہ دونوں خدا کے یہاں جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار سے فرمایا، جا میری رحمت کی بنا پر جنت میں داخل ہو جا، اور اس عابد سے فرمایا، کیا تجھے حقیقی علم تھا؟ کیا تو میری چیز پر قادر تھا؟ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں ابوالقاسم کی جان ہے، اس نے ایک ایسا کلمہ زبان سے نکال دیا جس نے اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دی۔ تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحہ نمبر 581 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی اپنی نیکیوں کے بل پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی نیکی کرنے والا اس بات پہ اکڑتا ہے اور اس بات پہ تکبر کرتا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں یا میں تو بہت نمازی ہوں اور فلاں شخص تو گناہ گار ہے، تو ہمیں ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، دوسرے کو ترغیب ہمیں ضرور دینی چاہیے کہ نیکی کی طرف چلنا چاہیے، اللہ کے راستے پہ چلنا چاہیے، لیکن ہم کسی دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تجھے ان گناہوں کی وجہ سے تجھے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، تجھے اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے گا۔ نعوذ باللہ، صرف اس ایک جملے کی وجہ سے وہ عابد جو بہت زیادہ اپنی جان پہ زیادتی کر کے نیکیاں کرتا تھا، اس کی تمام کی تمام عبادت جو ہے وہ رائیگاں چلی گئی۔ اس لیے جو ہے ہمیں اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے ایسے جملے اور ایسی تمام باتوں کا پتہ ہونا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے کہ جو ہم تھوڑی بہت نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان نیکیوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان نیکیوں کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے ہم سب پہ کرم کا معاملہ فرمائے۔ یعنی اس میں یہی اللہ تعالیٰ نے اس عابد سے یہی فرمایا کہ کیا تو میری چیز پر قادر تھا، یعنی کسی کو بخشنا اور نہ بخشنا، جنت میں داخل کرنا یا جہنم میں داخل کرنا، یہ تو اللہ کے ذمے ہے۔ کوئی بھی کسی کی اعمال کی بنا پر تجزیہ نہیں کر سکتا۔ جزاکم اللہ خیرا۔